بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کی حکومت اپنی مدت مکمل کر چکی ہے، مگر نگران سیٹ اپ کے قیام کا آئینی تقاضا پورا نہیں ہو رہا۔ اس آئینی تقاضے کی تکمیل کی راہ میں اصل رکاوٹ وزیر اعظم شہباز شریف اور قائد حزب اختلاف راجہ ریاض کے درمیان کسی ایک نام پر اتفاق نہ ہونا ہے۔ راجہ ریاض 1.5 برس سے قائد حزب اختلاف کی کرسی پر محض ڈیرا جمائے بیٹھے رہے، باقی اپنی تقریروں، حکمت عملی اور اداؤں سے وہ کسی بھی لمحے حزب اختلاف کے رہنما دکھائی نہیں دیے۔ انہوں نے حکومتی اقدامات کے حوالے سے جو روش اپنائے رکھی، اس پر فرینڈلی اپوزیشن کی اصطلاح بھی صادق نہیں آتی، کیونکہ وہ وزیر اعظم اور وزراء کی تقریروں پر صدق دل سے اور جوش و خروش سے تالیاں بجاتے نظر آتے تھے۔ اگر ان کے قائد حزب اختلاف ہونے پر تھوڑا بہت یقین بھی تھا، وہ اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنے کے اعلانات کر کے اس یقین کو ستیہ ناش کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ راجہ ریاض کسی میرٹ یا محنت کی بنیاد پر قائد حزب اختلاف نہیں بنے تھے، بلکہ پی ٹی آئی کے استعفوں کے بعد اور پی ڈی ایم کے باجماعت حکومت میں شامل ہونے کے بعد حادثاتی طور پر قائد حزب اختلاف کی کرسی راجہ ریاض کے حصے میں آئی تھی۔ اس حادثے کا انتقام وہ پارلیمانی سسٹم سے وزیر اعظم کی تقریر پر تالیاں بجا کر لیتے رہے۔ پارلیمانی جمہوریت جو ابھی تک پاکستان میں مروج ہے، میں قائد حزب اختلاف کا کام حکومت کے شامل باجا ہونا نہیں، بلکہ حکومت کے غلط کاموں پر اعتراض اور انسانی حقوق اور شہری آزادیوں اور مفاد عامہ کے مغائر قانون سازی پر حکومت کا ہاتھ روکنا ہوتا ہے۔ یادش بخیر، راجہ ریاض نے اس کے سوا اسمبلی اور قائد حزب اختلاف کی کرسی پر بیٹھ کر ہر کام بخوبی نبھایا۔ حیرت کا مقام یہ ہے کہ اس انداز کی حکمت عملی اپنانے والے قائد حزب اختلاف اب وزیر اعظم سے نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں کر رہے۔ کبھی یہ خبر آتی ہے کہ قائد حزب اختلاف نے وزیر اعظم کو ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا، کبھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد حزب اختلاف مصروفیت کے باعث ملاقات کا وقت نہ نکال سکے۔ اب دونوں کے درمیان ہنستی مسکراتی تصویروں کے باوجود یہ خبر آئی ہے کہ نگران وزیر اعظم کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ اس سے چلیں کچھ وقت تو ہنسی خوشی گزر رہا ہے اور پبلک کو بھی ایک انٹرٹینمنٹ حاصل ہو رہی ہے، اور شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ اور راجہ ریاض کی حزب اختلاف کی قیادت کا سکہ بھی چند دن اور چل رہا ہے۔ نگران وزیر اعظم بننے کے بعد پارلیمانی نظام کے دونوں ستون قصہ پارینہ ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ ملک خدا کے سہارے چل رہا ہے، اور یوں بھی انتخابات کا انعقاد بڑی حد تک مشکوک ہو چکا ہے۔ نگران وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، یہ ملک اپنی روایتی رفتار اور ڈگر کے ساتھ چلتا رہے گا۔ گویا کہ حالات یوں ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا، کیجیے ہائے ہائے کیوں۔ نگران وزیر اعظم کے بغیر پاکستان کے کون سے ایسے کام بند پڑے ہیں کہ جو اس کے آتے ہی چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں مستقل وزیر اعظم نے کامیابیوں کے جو جھنڈے گاڑے ہیں، اس کے بعد نگران وزیر اعظم سے کسی اچھائی کی اور کسی انقلاب کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ چلیں، اچھا ہے، کچھ دن قوم وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف کے درمیان عدم اتفاق کا نظارہ کرتی رہے گی، اور نگران وزیر اعظم کا بے تابی سے انتظار جاری رہے گا۔ نگران وزیر اعظم کے پاس اس قوم کے درد کا درمان نہیں ہوگا۔ شاید قوم کو اب مہنگائی میں اضافے کے لیے ایک نئے چہرے اور تازہ دم شخصیت کی ضرورت ہے۔ یوں بھی ہم نظریہ ضرورت کی ماری ہوئی قوم ہیں، جو مہنگائی مارچ کرتے کرتے اعلیٰ
आला ऐवानों में पहुँचे थे, वो जाते जाते कौम को महंगाई की कब्र में दफन करके रुखसत हुए। बेचारा निगरान वज़ीर आज़म इस माहौल में कौन सा कारनामा सर अंजाम दे सकता है। यहाँ तो हालात से पता चलता है कि निगरानों के हाथ में भी महंगाई का ताज़ियाना ही होगा।